پیر کے بارے میں یہ بتلاتے ہیں، اور اپنے استاد اور اپنے چچا بتلاتے ہیں ان کے بارے میں. کہنے لگے کہ میرے چچا پیر و مرشد شیخ ابو نجیب عبد القاہر کے پاس ایک روز 3 یہودی آ گئے اور 3 عیسائی. آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو کھانا تو کھا کر جاؤ، کھائے بنا تو نہیں جاؤ، کھانا تو کھا کر جاؤ. کہنے لگے ٹھیک ہے کھانا کھا لیتے. تو آپ نے کہا میں خود توڑتا ہوں. کھانا سامنے رکھا، اپنے لقمہ توڑ کے دیا. بس وہ ان جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لقمہ لیا، حلق سے نیچے اترتا گیا کہ ہر ایک نے کہا کہ حضور ہم نے کلمہ پڑھنا ہے. کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے بس جو ہی یہ لقمہ حلق سے نیچے اترا ہے، سارے جتنے بھی دوسرے مذاہب تھے سب کے سب سے توجہ ہٹ گئی، صرف اسلام کی جانب توجہ چلی گئی. تو ہم نے چاہا کہ اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. فرماتے ہیں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد میرے چچا بازار سے گزر رہے ہیں. بازار سے گزرتے ہوئے قصاب کی دکان پہ کھڑے ہو گئے. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گوشت جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے. کھڑے ہوئے تو آپ نے یوں کان لگا دیا گوشت کے ساتھ، وہ بکری جو لٹکی ہوئی تھی اس کے ساتھ کان لگا دیا. کان لگایا جیسے کچھ سن رہے ہیں. پھر قصاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے بکری کہتی ہے کہ میں مردہ ہوں. اللہ اکبر. یعنی وہ کٹے ہوئے گوشت جس کا گردن کٹ چکی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں مردہ ہوں، مجھے خدا کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا. قصاب حیران رہ گیا اور اس نے معافی طلب کی. اللہ اکبر جل شاہ. 1130 عیسوی کے اندر شیخ ابو نجیب عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ نظامیہ جو اسلام کی عظیم یونیورسٹی ہے اس کا پرنسپل بنا دیا گیا. تو میں نے یہ آپ کو بتلانا تھا کہ اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ شیخ شہاب الدین شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا کہ جن کے ساتھ رہے ہیں کہ ان کو پھر مدرسہ نظامیہ کا پرنسپل جو ہے وہ بنا دیا گیا. حضرت شہاب الدین جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، یعنی جنہوں نے آگے شہرت دی، ان کی ملاقات اور انہوں نے بھی فیض لیا ہے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. چچا خود لے کر گئے ان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہنے لگے حضور دعا کیجئے، بچہ علم کلام کی جانب، منطق کی جانب، فلسفے کی جانب بڑی توجہ دیتا ہے اور بڑی کتابیں یاد کر رکھی. اس اصل میں چکر یہ تھا کہ اس دور کے اندر یونانی فلسفے کی بھرمار ہو رہی تھی. وہ اسلام کے اوپر پے در پے حملہ کر رہے تھے، عجیب عجیب چیزیں بیچ میں سے نکالتے تھے. تو شوق یہ ہوتا تھا کہ آدمی فلسفہ سیکھے اور اسلام کا دفاع کرے. تو وہ پھر گزرتے آدمی تصوف سے نکل ہی جاتا تھا. لیکن اولیاء کرام یہ چاہتے تھے کہ تصوف کے اندر جو ہے وہ زیادہ رہا جائے. تو جب یہ کہا تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہاتھ پھیرا. کیا برکت ہے